لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء اکرام، خطباء عظام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غریب نواز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث و خواجہ کے درمیان میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس بات پر
اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے کہ پروردگار نے اس مبارک محفل میں ہمیں اور آپ کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جیسے کہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں، ہنگن گھاٹ مہاراشٹرا کا آج کا یہ بابرکت اور روح پرور جلسہ ہمارے ایمان کی مضبوطی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہنگن گھاٹ مہاراشٹرا کے عاشقان رسول، محبان اولیاء، سیرت کمیٹی کے نوجوانوں نے، بزرگوں نے منعقد کیا ہے۔ میں ان دل کی گہرائیوں سے ان حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے اس بابرکت اور روح پرور جلسے سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا۔ انشاءاللہ تعالی ایک عظیم پیغام آج آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ العزیز اس پیغام کے تحت اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اتنا اطمینان سے آج کی گفتگو آپ سماعت کر لیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کا اسٹیج ہے۔ کس کا اسٹیج ہے بھائی؟ سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولو بھائی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اسٹیج ہے اور یہاں سے جو بھی بات بولی جاتی ہے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولی جاتی ہے۔ اور یہ اسٹیج کوئی 100 سال، 25 سال، 50 سال، 150 سال پرانا نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹیج 1400 سال پرانا ہے۔ اور ہم 1400 سال سے جو بھی بولتے آئے ہیں، خدا کی قسم حق ہی بولتے آئے ہیں۔ اسی لیے ہماری حقانیت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری حقانیت کی دلیل اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کو مٹانے کے لیے لوگ اربوں اربوں ڈالر اور ریال ہماری مخالفت میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہم کو مٹانے کے لیے لوگ مدرسے بنا رہے ہیں، ہم کو مٹانے کے لیے لوگ گھرے گھر پھر پھر کے کھٹکا مار رہے ہیں، ہم کو مٹانے کے لیے لوگ 150 روپے دے کے لوگوں کو نماز کو بلا رہے ہیں، ہم کو مٹانے کے لیے لوگ جو ہے بندوقوں کا، بموں کا استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی القاعدہ بن رہا ہے، کوئی IS بن رہا ہے۔ ہم کو مٹانے کے لیے لوگ ہمارے بزرگوں کی مزارات کو، گنبدوں کو توڑ رہے ہیں۔ ہم کو مٹانے کے لیے لوگ ہمارے خاندانوں میں فتنے اور انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو اپنے باپ دادا کا دشمن بنا کر ان کو 4 مہینے کے لیے لے کے غائب ہو جا رہے ہیں۔ ہم کو مٹانے کے لیے لوگ ہمارے بچوں کو سعودی کا ویزا دے رہے ہیں، سعودی عرب میں بلا کے ان کو نوکریاں دے کر ان کو واٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کو مٹانے کے لیے ہماری گھر کی عورتوں کو پھگٹ میں ٹیلرنگ سینٹر لگا کے کپڑے سینا سکھا رہے ہیں۔ اتنی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی خدا کی قسم آج غلام رسول غوث اعظم کے در پر گدائی اور نوکری کرنے والے احمد نقشبندی کو سننے کے لیے ہنگن گھاٹ کی اس دھرتی پر ہزاروں کا مجموعہ اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ خدا کی قسم دنیا ڈالر اور ریال کو لا سکتی ہے، دنیا ہماری مخالفت میں نوکریاں تو لے آ سکتی ہے۔ ہم کو مٹانے کے لیے ہمارے بچوں کو نوکریاں دے کر ان کے عقیدوں کو گمراہ، بے دین، بد مذہب، بد عقیدہ کیا تو جا سکتا ہے، مگر اسے کیسے مٹایا جا سکتا؟ جس جماعت کو کسی ملا نے نہیں بنایا، جس جماعت کو آمنہ کے لال نے بنایا۔ مولوی کی جماعت کو مولوی مٹا سکتا ہے، عالم کی بنائی ہوئی جماعت کو عالم مٹا سکتا ہے،
دہشت گردوں کی بنائی ہوئی جماعت کو دوسرا دہشت گرد ختم کر سکتا ہے، مگر اسے کون مٹائے؟ جس اہل سنت کو مدینے والے مصطفیٰ نے بنایا ہے، اسے کون مٹائے؟ جسے کربلا کے میدان میں امام حسین نے بچایا ہے، اسے کون مٹائے؟ جس کو پھیلانے کے لیے آمنہ کے لال نے اجمیر والے غریب نواز کو ہندوستان بھیجایا ہے۔ یہ جماعت پلتی نہیں ہے دوستو، اسے مدینے سے پالا جاتا ہے۔ یہ جماعت پھیلتی نہیں ہے دوستو، اسے غریب نواز کے فیضان سے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ جماعت عالموں کے بلبوتے پر نہیں چل رہی۔ عالم لوگ خوش ہو گئے، میں ہوں ہیرو سمجھ رہے، غلط بات ہے۔ عالموں کے بلبوتے پر یہ جماعت نہیں چل رہی ہے، اور سنو کان کھول کر، عاملوں کے بلبوتے پہ بھی نہیں چل رہی ہے۔ یہ جماعت کا لیمبوؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک حق ہے۔ اندر بھی بیٹنگ کر لیتا ہوں، اور یہ بیٹنگ کرنے کا حق پورے ہندوستان میں خالی میرے کچھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ اپن پیر تو ہے مگر لیمبو پیر نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اپن ناریل پیر نہیں ہے، اپن گنڈا پیر نہیں ہے، اپن تو وہ پیر ہے جو در پہ آ جائے تو فیضان مصطفیٰ دلا دیتے ہیں، غوث اعظم کا صدقہ دلا دیتے ہیں، غریب نواز کا فیضان دلا دیتے ہیں، جنید بغدادی کا صدقہ لٹا دیتے ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ جماعت لیمبوؤں کے بلبوتے پر نہیں چلتی ہے، یہ جماعت تعویذوں کے بلبوتے پر نہیں چلتی ہے، یہ جماعت ناریلوں کے بلبوتے پر نہیں چلتی ہے، یہ جماعت مدینے والے مصطفیٰ کے فیضان پر چلتی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ۔ دوستو سنو غور سے سننے والی بات ہے۔ دیکھو، ہر نبی کو اللہ نے دین دے کے بھیجا، ہر نبی کو اللہ نے دین دے کے بھیجا۔ کیا دے کے بھیجا؟ ذرا زور سے بولو۔ ہر نبی آئے تو اللہ کی بارگاہ سے جو بھی رسول ہو کر آئے، ہر رسول نے اللہ کی بارگاہ سے ایک کتاب لے کر آئی ہے۔ اللہ نے ان کو ایک کتاب بھی دیا تھا، اللہ نے ان کو ایک دین بھی دیا تھا، اللہ نے ان کو شریعت بھی دی تھی، اللہ نے ان کو امت بھی دیا تھا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اور رسولان اعظام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو قانون لے کر آئے ہیں، کتاب لے کر آئے ہیں، دین لے کر آئے ہیں، امت لے کر آئے ہیں۔ پھر اس نبی کی امت کو، اس رسول کی امت کو اصلاح کرنے کے لیے، ان کو سنبھالنے کے لیے، دین کے رستوں پر قائم رکھنے کے لیے، پھر اللہ رسولوں کے بعد نبیوں کو بھیجتا گیا، نبیوں کو بھیجتا گیا۔ رسولوں کی امتوں کو سنبھالنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، لیکن جب پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں غور کرو، جب پلٹ کر دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد حضرت موسیٰ کا دین ختم، ان کی لائی ہوئی کتاب ختم، ان کا لایا ہوا قانون ختم، ان کا لائی ہوئی شریعت ختم، ان کا لایا ہوا دین مٹا دیا گیا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو غور کرو، حضرت عیسیٰ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ان کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ان کی لائی ہوئی کتاب و قانون، دین و شریعت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ان کی لائی ہوئی کتاب، قانون اور دین ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، انہی کی امت انہی کے دین کو بدل دیتی ہے۔ وہ جن کو دین سکھاتے تھے وہی لوگ بعد میں باغی دین ہو جاتے تھے، باغی اسلام ہو جاتے تھے، وہی دین کی تحریفات اور تبدیلیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ لیکن دوستو 1400 سال ہو گیا ہے، 1400 سال ہو گیا ہے، آمنہ کا لال اس دھرتی پر قرآن لے کر آیا ہے، دین لے کر آیا ہے، شریعت لے کر آیا ہے، قانون لے کر آیا ہے، نظام لے کر آیا ہے، اخلاق لے کر آیا ہے، حدیث لے کر آیا ہے، سنت لے کر آیا ہے، مگر 1400 سال ہو گئے، نہ قرآن مٹ رہی ہے، نہ دین مٹ رہا ہے، نہ شریعت مٹ رہی ہے، نہ سنت مٹ رہی ہے، نہ حدیث مٹ رہی ہے۔ ذرا غور کرو، بات کیا ہے؟ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی اتنا سمجھ گیا تو زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا، مگر بدعقیدہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ بے شک۔ خالی اتنا پروگرام سمجھ گیا تو بس ہے کہ آخر بات کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے پیغمبر
یہ بھی اللہ کے پیغمبر وہ کتابیں لائے تھے تو کتابیں ان کے بعد بلکہ ان کے ہی زمانے میں مٹا دی گئی، تحریفات ہو گئی، بدل دی گئی۔ میرا نبی لایا ہے، سبحان اللہ 1400 سال ہو گئے، نبی کے بعد کتاب مٹ نہیں رہی ہے بلکہ زیر و زبر لگایا جا رہا ہے۔ نبی کے بعد کتاب مٹ نہیں رہی ہے بلکہ رکوعات لگائے جا رہے ہیں، سوروں کی ترتیب بنائی جا رہی ہے، قانون بنایا جا رہا ہے۔ نبی کے بعد دین مٹایا نہیں جا رہا ہے، دین اور پھیلتے جا رہا ہے، فقہ بنتی چلی جا رہی ہے، شریعت قائم ہوتی چلی جا رہی ہے، سنتیں عام ہوتی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، حدیث کی بولی اور بولی جا رہی ہے۔ مگر بات کیا ہے؟ رب کریم کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا، اے اللہ میرے ہر نبی کے بعد نبی کا دین مٹا دیا جاتا تھا، کتابیں بدل دی جاتی تھی، اسلام ختم ہو جاتا تھا، اے اللہ کیا میرے بعد بھی میرا دین ختم ہو جائے گا؟ کیا میرے بعد بھی میری شریعت ختم ہو جائے گی؟ کیا میرے بعد بھی میری لائی ہوئی کتاب ختم ہو جائے گی؟ تو رب کریم نے فرمایا ہے، نہیں پیارے مصطفیٰ، تمہارے بعد تمہارا دین قیامت تک چلتا رہے گا، تمہاری کتاب قیامت تک چلتی رہے گی، تمہاری حدیث قیامت تک چلتی رہے گی، تمہاری سنت قیامت تک زندہ رہے گی۔ حبیب پاک نے پوچھا، اے اللہ آخر یہ چلن کیسا ہوگا، یہ زندگی کیسی ہوگی، یہ حیات اسلام کیسا ہوگا، یہ قرآن کی جاویدانی کیسے ہوگی، یہ شریعت کی پابندیاں کیسے ہوگی؟ تو رب نے فرمایا، حبیب بے شک ہر نبی کو دین تو دیا گیا، ہر نبی کو کتاب تو دی گئی، مگر دین بچانے کے لیے، قرآن بچانے کے لیے نبیوں کے پاس کوئی حسین نہیں دیا گیا تھا، کوئی حسین نہیں دیا گیا تھا، مگر میرے مصطفیٰ آپ کے دین کو بچانے کے لیے آپ کو حسین نام کا نواسا دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی کا لشکر، علی کا لشکر، ہے کرم کی تجھ سے آس، یا عباس یا عباس۔ پیارے بزرگ اور دوستو، کہا گیا پیارے مصطفیٰ آپ کی نسل میں ایک حسین کو پیدا کیا جائے گا، جب دین مٹانے کی کوشش ہوگی تو کربلا میں حسین دین بچائے گا، پھر اس کے بعد آپ کی امت میں غوث اعظم کو دیا جائے گا، جب دین مٹانے کی بات ہوگی تو غوث اعظم دین بچانے کا کام کرے گا۔ اے میرے پیارے محبوب، آپ کی امت میں ایک معین الدین چشتی کو دیا جائے گا، ایک نظام الدین محبوب الہی دیا جائے گا، ایک قطب الدین بختیار کاکی دیا جائے گا، آپ کی امت میں ایک بندہ نواز دیا جائے گا، آپ کی امت میں ایک حاجی علی دیا جائے گا، آپ کی امت میں ایک مخدوم ماہی بھی دیا جائے گا۔ جب جب دین مٹانے کی بات آئے گی تیری امت کے ولیوں سے دین بچانے کا کام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دین نہیں مٹ سکتا دوستو، کیونکہ اس دین کو بچانے کے لیے اللہ نے ولیوں کو پیدا کیا۔ بے شک حق ہے۔ کس کو پیدا کیا؟ ولیوں کو، ذرا زور سے بولے، ولیوں کو، ذرا زور سے بولے۔ یہ اہل سنت کی حفاظت کے لیے، ملاؤں کو نہیں، بے شک سبحان اولیاء اللہ، اللہ کو پیدا کیا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ کو پیدا کیا گیا ہے۔ اسی لیے دوستو ذرا غور کرو، بڑی جامع بات عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کی حفاظت کے لیے مفسروں کو بھیجا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیث کی حفاظت کے لیے محدثوں کو بھیجا گیا، سبحان اللہ، فقہ کی حفاظت کے لیے فقہائے کرام کو بھیجا گیا، دین بچانے کے لیے اولیاء اللہ کو بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اولیاء اللہ خدا کی قسم اللہ کی طرف سے دین کی حفاظت کے لیے تشریف بے لائے۔ شک حق ہے۔ اب دین بچے گا کیسے دوستو؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں۔ دین بچے گا کیسے؟ تو جواب ملا، دین بچانے کے لیے بچانے والا عظمت والا ہونا ضروری ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بچانے والا فضیلت والا ہونا ضروری ہے، بچانے والا رتبے والا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ غور کر کے دیکھیں، ہندوستان کی دھرتی پر کم و بیش 1 لاکھ اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے؟
1 लाख। ذرا زور سے بولیں. کم و بیش 1 لاکھ اولیاء اللہ اس ہندوستان کی دھرتی پر آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا 95% اولیاء اللہ آل نبی اولاد علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ کیا ہے؟ آل نبی اولاد علی ہیں. فاطمۃ الزہرا کے چمن کے پھول ہیں. اللہ سبحان اللہ. اللہ نے کہا جب ان سے کام لیا جائے گا تو ان کا فضیلت والا ہونا ضروری ہے, ان کا عظمت والا ہونا ضروری ہے. اب اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نبی کے خاندان سے پیدا ہو رہا ہے, علی کے گھر سے پیدا ہو رہا ہے, فاطمۃ الزہرا کی نسل میں پیدا ہو رہا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو غور کر کے دیکھ لو, ہندوستان کے 95% اولیاء اللہ سید زادے ہیں, سبحان اللہ. آل رسول ہیں, اولاد علی ہیں. سبحان اللہ. آؤ دوستو, اللہ کا احسان عظیم ہے, اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا. اسی لیے اس کو مٹانا بچوں کا کھیل مٹانے آئے پٹھے خود مٹ گئے نہیں, پٹھا خود مٹ گیا. کتے کوٹا پہنا, کتے لائٹا مارا, بابا بابا بابا, آخری میں غائب ہو گیا مارکیٹ سے. وہ آنے وہاں سب تو بھی مرنے کے بعد بدنام ہوتے ہیں, مرنے سے پہلے بدنام ہو گیا. دین مٹانے آئے پٹھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جتنی جماعتیں ہیں نہیں, آپ اتنی بات بڑی کامل عقیدت کے ساتھ اپنے دل میں بٹھا لو, اہل سنت والجماعت کو کسی جماعت سے بھی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہمارے کو کسی بھی جماعت والے سے خاندانی دشمنی نہیں ہے. آپ کی ہے کیا؟ نہیں ہے, خاندانی دشمنی ہے. خاندانی دشمنی رہے تو کوٹ پوجیں گے, چل سکے کو کریں گے. ہماری کسی بھی جماعت والے سے کاروباری دشمنی بھی نہیں ہے, زمین کا گھر کا جھگڑا بھی نہیں ہے, نوٹ بندی کا جھگڑا بھی نہیں ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو غور کرو, پھر یہ جماعت والوں سے ہمارا ٹینشن کیا ہے بتاتا ہوں اور خلاصہ کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات اتر جائے. جماعت والوں سے ہمارا جو ٹینشن ہے وہ نماز کا بھی نہیں ہے. نماز کا بھی ٹینشن. ایک صاحب بولے مولانا جماعت سے آپ کا نماز کا ٹینشن نہیں ہے. بولا ہمارا تو نہیں ہے بھائی. پھر ان لوگ یہاں ہاتھا اٹھا رہے ہیں, یہاں بن رہے ہیں. میں بولا بھائی تیری پراپرٹی ہے, کہاں رکھتا رکھ لے, یہاں اٹھا کے یہاں رکھ لے. ہم ہو کیا ٹینشن ہے بھائی, تو سینے پہ بن, پیٹ پہ بن. اللہ اکبر, تیری پراپرٹی ہے بھائی, کہاں رکھتا رکھ لے. اللہ اکبر, جیب میں ڈال لے. ہم آپ کو کسی کے ہاتھ بننے سے, انگلیاں اٹھانے سے کوئی ٹینشن. 56 خود اٹھا رہا, پورے 4 اٹھا, ایک کہیں اٹھا رہا. ہمارا کسی جماعت سے بھی سینے پہ ہاتھ باندھنے کا, سبابا کا, رفع یدین کا جھگڑا کہا کرتا کر لے رہے بھائی, نیچے منڈی اوپر پانا کر کے پڑھ. ہمارا کو کیا کرنے کا ہے نہیں. اکیلا پڑھ رہا, پڑھ. نہیں میں بیگم کو لاتا ہوں, ہولے خالی بیگم کچھ کہیں کو لاتا, ساس کو بھی لا. ہمارا کسی سے بھی لیڈیز کو مسجد کو لانے کا جھگڑا. آپ یاد, میں آپ کو بہت بڑی, آپ ہنسو نہ کو لوٹو, مگر خدا کی قسم جو بول رہا ہوں وہ 500 کروڑ کی بات ہے. آپ کو اہل سنت سمجھا رہا ہوں میں. آپ کو اہل سنت کا کسی جماعت سے بھی نماز کا جھگڑا. آپ 4 مہینے جماعت میں گئے تو بھی ہمارا جھگڑا. 4 مہینے کیا جا رہا, دیوانے پورے کچھ تخلیہ کر لے تو ہمدن گھاٹ سے ختم. بالکل بالکل. تو چلے گا تو محلے میں ٹینشن بھی کم رہے گا نا بھائی. مسجدوں میں سلام بھی سکون سے ہوں گا, فاتحہ بھی سکون سے ہوں گی, ٹینشن کی کیا بات ہے, جلسے بھی سکون سے ہوں گے. بات سمجھ رہے بھائی آپ. پیارے بزرگوں اور دوستو یاد رکھیے گا, ہمارا کسی جماعت سے بھی نہ نماز کا جھگڑا ہے, نہ روزے کا اختلاف ہے, نہ زکوٰۃ کا اختلاف ہے, فاتحہ کا اختلاف
بھی نہیں ہے ہمارا. فاتحہ دینا سنیت نہیں ہے. بے شک بے شک. ہے بتنا کا بولو سبحان اللہ. درگاہ کو جانا سنیت. سنیت اس کو نہیں بولتے. آپ چادر درگاہ پہ چڑھا رہے ہیں یہ سنیت ہے, یہ بات غلط ہے. آپ ٹھہر کے یا نبی سلام علیکم یہ سنیت ہے, یہ بات غلط ہے. فاتحہ دینے سے سنیت نہیں ہے. سلام پڑھنے کا نام سنیت نہیں ہے. درگاہ جانے کا نام سنیت. پھر آپ مجھے حضرت سنیت بولتے کس کو؟ تو کان کھول کے سن لو دوستو, فاتحہ میں سنیت نہیں ہے, سنیت میں فاتحہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سنی ہیں اس لیے فاتحہ بے دیتے شک بے ہیں. شک. سبحان اللہ. ہم سنی ہیں اس لیے سلام پڑھتے ہیں. ہم سنی ہیں اس لیے درگاہ کو جاتے ہیں. ہم سنی ہیں اس لیے جھنڈا چڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. ہم سنی ہیں اس لیے عرس کرتے ہیں. ہم سنی ہیں اس لیے 11ویں کرتے ہیں. پھر آپ مجھے حضرت سنیت بولتے کس کو؟ تو کان کھول کر سن لو نوجوانوں, سنیت نام فاتحہ یا سلام کا نہیں ہے. سنیت نام ہے آمنہ کے لال کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام سنیت ہے. نبی کی آل کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہنے کا نام سنیت ہے. نبی کو عالم غیب ماننے کا نام سنیت ہے. نبی کو حاضر و ناظر جاننے کا نام سنیت ہے. نبی کو لا مکہ کا مکی ماننے کا نام سنیت ہے. نبی کو شافع محشر جاننے کا نام ماننے کا نام سنیت ہے. نبی گناہگاروں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. اس عقیدے کا نام سنیت ہے. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. اس عقیدے کا نام سنیت ہے. پٹھے کیا کرے, فاتحہ بولتے فرض ہے کیا, حوالہ بنا کے چھوڑ دیے. ہم کب بولے رہے فرض ہے بول کے؟ بولے فاتحہ دینا فرض ہے. کون تو بھی آج تک اہل سنت کا عالم بولا. ہم لوگ خود جمعے کو کئی ایسے مسلمان آئے 2 رکعت پڑھتے کہ بھاگ گئے, فاتحہ اتنے پڑھتا انہیں. کئی ایسے سنی مسلمان ہیں ہنگن گھاٹ کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے 2000 آدمی آئے. جب مولانا سلام پڑھنے کھڑے تو خالی 200 ہی تھے, 1800 ایسی چلے گئے. تو یاد رکھو خود سنیوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو سلام نہیں پڑھتے ہیں. سنیوں میں خود ایسے لوگ ہیں کئی مہینے تک فاتحہ نہیں دلاتے ہیں. فاتحہ میں سنیت نہیں ہے, سنیوں کے پاس فاتحہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام میں سنیت نہیں ہے, سنیوں کے پاس سلام ہے. مگر سنیت نام کس کا ہے؟ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب سنی ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ کیونکہ سب نبی کو عالم غیب مانتے ہیں, سب نبی کو لا مکہ کا مکی مانتے ہیں, سب نبی کو سید الانبیاء مانتے ہیں, سب نبی کو سید المرسلین مانتے ہیں, سب نبی کو امام الانبیاء مانتے ہیں, سب نبی کو مالک جنت مانتے ہیں, سب نبی کو مختار کائنات مانتے ہیں, سب نبی کو اللہ کا حبیب و محبوب پیغمبر مانتے ہیں, سب نبی کو پاک اور بے عیب مانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس عقیدے کا نام سنیت ہے دوستو. تو ہمارا جو جماعت والوں سے ٹینشن ہے نا, وہ ٹینشن نماز کا, روزے کا, زکات کا نہیں ہے. ہمارا جو ٹینشن ہے, کان کھول کے سنو دوستو جماعت والوں سے. پھر آپ مجھے مولانا اگر نماز روزہ زکات حج کا ٹینشن نہیں ہے تو پھر اتنا اختلاف کیوں؟ یہ اختلاف اس لیے ہے دوستو کیونکہ ایک غیرت مند سنی مسلمان سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے نبی کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. جماعت والوں سے ہمارا اختلاف گستاخی رسول کی بنیاد پر ہے, علم غیب کی انکار کی بنیاد پر ہے, نبی کی عظمت کی انکار کی بنیاد پر ہے. ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کی گستاخی کو, نبی کی بے ادبی کو, نبی کے ساتھ کی جانے والی عظمتوں کی کمی کو ہم برداشت. اس بات پر ہمارا اختلاف ہے. یہ جتنی جماعتیں بنی ہیں نا دوستو, ہر جماعت کا لیبل الگ الگ ہے.
کسی کا لیبل ہے نماز، کھٹکے مار رہے، بولے چلو نماز کو، چلو نماز کو، نماز لیبل ہے. کسی کا لیبل ہے حدیث. پوچھا کیا بھائی؟ صحیح حدیث. اماں میں بولا تو اہل حدیث. پیارے بزرگ اور دوستو، لیبل ہے حدیث. کسی نماز، کسی کا لیبل ہے نماز، کسی کا لیبل ہے حدیث، کسی کا لیبل ہے اسلام، کسی کا لیبل ہے قرآن، کسی کا لیبل ہے اہل بیت، کسی کا لیبل ہے صحابہ، کسی کا لیبل ہے ائمہ اربعہ، کسی کا لیبل ہے تبلیغ. ہر کوئی ایک آئٹم پکڑ کے مارکیٹ میں آ گیا، مگر پوروں کے پاس اندر گھس کے دیکھے تو پتا چلا لیسن ایک ہی ہے، لیبل الگ الگ ہے. لیسن پوروں کی بکوں میں اندر لکھے ہوئے حضور ہمارے جیسے، حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور ایسے، حضور انشاء مر گئے، مٹی میں مل گئے، دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، یہ سب بیکار ہے. ہاں کیسا ہے معلوم؟ یہ جون میں اسکولز کھلتے تھے، ری اوپن ہوتے، ایک کلاس کے اندر 40 بچے ہیں، 40. ہر بچہ کیا کرتا؟ نوٹ بکس خریدتا. ایک نوٹ بک انگلش کی ہے تو ایک ہی بچے کے پاس رہتی، نہیں پورے 40 کا نہیں رہتی. 40 کے پاس نوٹ بک رکھی ہوئی ہے انگلش کی. لیبل سب کی بک پہ الگ الگ ہے. کوئی مکی ماؤس کا لیبل لگایا، کوئی کیا کرا اسپائڈر مین کا لیبل لگایا، کوئی سپر مین کا لیبل لگایا، کوئی تندولکر کا لیبل لگایا. مگر اندر بک کھول کے دیکھو تو لیسن 40 کے پاس ایک ہی ہے. یہ پٹھے بھی ایسی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے کیا ٹینشن ہے میرے بھائی؟ ہم تو بول رہے ہیں میرے بڑے بھائی، تیری داڑھی ہماری داڑھی سے اچھی ہے. ہم تو بول رہے ہماری تو ایک پیشانی، ہم لوگ بھی نماز پڑھ رہے مگر گھٹے آ رہے نہیں ہمارے. تیری پیشانی اتنی نازک ہے پٹھے، پہلے تو بھی دو دکھتے تھے، اب پوری پیشانی کالی دکھ رہی، اب اتنے بھیانک گھٹے. ہم لوگ تو بھی جو ہے پیجامے ٹخنوں کے نیچے رکھے، تو گھٹنوں کے نیچے رکھے ہوا ہے. پیارے بزرگ اور تو ہمارے بڑے بھائی، تو ہمارے سے اچھا ہے، مگر ہمارے کو تیرے سے اختلاف کسی اور موضوع پر. ہمارا اور تیرا اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ تو نبی پاک کو نعوذ باللہ اپنے جیسا سمجھتا ہے. تو نبی پاک کی عظمت کا انکار کرتا ہے. تو نے نبی سے دین لیا، قرآن لیا، حدیث لیا، سب لیا، مگر تو نے نبی کو چھوڑ دیا. تو نبی کی عظمت کا منکر ہے، تو نبی کی شان میں بے ادبیاں، گستاخیاں کرتا ہے. اس بات سے ہمارا اختلاف ہے، اور ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں. کوئی اگر ہمیں برا بولے، ہمارے بابا کو برا بولے، بھائی کو برا بولے، برداشت تو کر سکتے ہیں. مگر کوئی ہمارے نبی کو برا بولے، خدا کی قسم ہم مر جائیں گے، مگر گستاخی مصطفیٰ کو برداشت. اسی بات پر ہمارا اختلاف ہے. آج لوگ نہیں سمجھے کہ آخر یہ اختلاف کئی کو. یاد رکھو دوستو، ہم یہ اختلاف کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں. دیکھو، یہ جتنے لوگ نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، نبی کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کو معراج نہیں ہوئی، حضور سو رہے تھے، خواب میں سارا معاملہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ حضور شفاعت نہیں کرائیں گے، حضور خبر میں تشریف نہیں لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ بولے تو حضور نہیں سنتے ہیں. یہ جو گستاخیاں، یہ جو بے ادبیاں ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرو سنیوں میں اور ان 72 میں کیا فرق ہے. جب یہ بازو والے، معلوم نا، ہاں بازو والے مر جائیں گے، ان کو ان کی خبر میں اتارا جائے گا. خدا کی قسم ان کو ان کی خبر میں بچانے کے لیے کوئی ان کا امیر صاحب آئیں گے. ان ہائچ نے ہنگن گھاٹ میں تو آتے کہاں سے؟ انہوں تو گئے ہوئے ٹور پہ. پیارے بزرگ اور دوستو،
کوئی بازو والا اگر مر جائے تو اس کو بچانے کے لیے اس کی خبر میں اس کا شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی آئے گا. کہاں سے آئے گا؟ انہیں سعودی میں بیٹھا ہوا ہے, انہیں ایندھن گھاٹ میں مارا ہوا ہے. کوئی شیخ صاحب ان کی خبر میں, کوئی ملا جی مولوی صاحب ان کی خبر میں نہیں آئے گا. مگر اے سنیو, قسمت کرو, اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا کہ ان کو بچانے کے لیے کوئی ان کی خبر میں ان کا مولوی, ان کا امیر, ان کا شیخ نہیں آئے گا. ارے وہ کیا خاک آئے گا, وہ خود بچ گیا تو بہت بڑی بات ہے. اس کا ایک مسئلہ حل ہو گیا تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. کوئی ان کو بچانے نہیں آئے گا. مگر سنیو, تم اپنی قسمت پہ ناز کرو, جب ہم مر جائیں گے تو ہم کو بچانے کے لیے ہماری بھی